إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ التغابن کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، آخری آیات ہیں، آخری رکوع بھی ہے، آخری آیات بھی ہیں۔ ان میں مال اور اولاد کی اہمیت بیان کی گئی، مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، اور انہی آیات میں اس کا علاج بھی بتا دیا گیا۔ یعنی اگر آزمائش پہ تم پورا اترو اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے تم یہ چیزیں کر لو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ کے یہاں۔ فتنے کی مختلف قسمیں قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، ایک فتنہ وہ ہے جو لوگوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، ایک فتنہ وہ ہے جس میں ہم خود اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اور جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کے ڈالے ہوئے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھا۔ اور وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم تم سے پہلوں کو بھی فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ہمیشہ فتنہ جو ہے یہ ایک منفی اصطلاح ہے، اس کو ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کا جو فتنہ ہے اس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں مراد ہے آزمائش اور امتحان۔
اچھا آپ اگر کوئی چیز بازار سے معمولی سی بھی لیتے ہیں تو پہلے اسے کہتے ہیں کہ چیک کرو. بلب لیتے ہیں نا تو اس نے ہولڈر ایکسٹرا لگایا ہوا ہے, وہ ہولڈر فتنہ ہے. اس میں جب وہ بلب لگاتا ہے تو جل گیا تو کامیاب ہو گیا, آپ لے آتے ہیں گھر, اور اگر نہیں جلا تو فیل ہو گیا. یہ ہے اصل چیز, یہ ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر لے آئے اور گھر میں آ کے وہ فیوز نکلا آپ لے کے گئے, وہ نہیں مانے گا, کہے گا کہ تمہارا کنیکشن خراب تھا, تم نے اس کو فیوز کی ہے. موقع پر اس کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ دنیا میں بندوں کو ہولڈر پہ لگا کے تو ان کے ایمان کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. یہ ٹیسٹ قیامت کے دن نہیں ہونے. جس نے فیوز ہونا ہے وہ دنیا میں فیوز ثابت ہو جائے گا. تو یہ فتنے بہت ضروری ہیں. فتنہ کوئی منفی ٹرم نہیں ہے. اردو میں یہ فتنہ اور فساد دو لفظ آپس میں ایک ہی بریکٹ کے اندر آتے ہیں. ہم فتنہ فساد کو سمجھتے ہیں اور فساد فتنہ, لیکن فتنہ جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں باقی کا بھی احاطہ ہم کر لیں, لیکن اس درس میں ہم مال اور اولاد کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پچھلا درس ہمارا چونکہ آدھا تھا اس موضوع پہ, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایک ہی اپنے اس درس میں لے لیں اور پھر ایک ہی اس کی کیسٹ بن جائے. سب سے جو ہماری بڑی آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں پھر جتنی بڑی آزمائش ہے اس میں پاس ہونے کا اتنا ہی بڑا اجر بھی ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے سورہ انفال میں بھی فرمایا اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ بات یاد رکھو کہ مال اور اولاد کو ایزی مت لو. یہ تمہارا امتحان ہوتے ہیں نا, امتحان ایک وہ ہوتے سی سی اے والے ہوتے ہیں, منتھلی ہوتے ہیں, 3 مہینے کے بعد ہوتے ہیں, تو بچے ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہاف ایئرلی جس کو کچے امتحان اور پھر ہمارا جو سالانہ امتحان ہوتے ہیں اس کو وہ ذرا سیریس لیتے ہیں. تو اب حکومت نے ان کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ جی یہ جو دوسرے امتحانات ہیں سیمائی والے, ان کے نمبر بھی سالانہ میں شامل کیے جائیں گے, تاکہ یہ تھوڑی سی اہمیت دیں ان کو اور ان پہ غور کریں. تو اسی طرح سے ہم ان دو چیزوں کو, مال اور اولاد. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مال اور اولاد بھی قرآن حکیم میں جوڑوں میں آتے ہیں, اس لیے کہ ہم مال اکٹھا کرتے ہیں تو اولاد کے لیے, اور اولاد چاہیے تو مال کے لیے. یعنی جس کے پاس جائیداد ہے, ملینئر ہے, بچہ کوئی نہیں ہے, تو اس کو جو بھی دیکھتا ہے افسوس کرتا ہے, دیکھو یار اس کا وارث کوئی نہیں ہے, کتے کہاں کھا جائیں گے اس کی جائیداد کو. وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ بڑی قیمتی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, بڑے قیمتی, لیکن لوگ, ایک غریب آدمی جس کے بچے ہیں بڑی ترس کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے کہ یار بیچارہ آج مر جائے گا, کل لوگ بانٹ لیں گے. اچھا اسے بھی اس کی جستجو ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے, اور 3 4 تک شادیاں کرتے پھرتے ہیں کہ وارث مل جائے. تو یہ جوڑا ہے. ہم اولاد کے لیے, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم مجبنتکم ومبخلتکم ومحزنتکم. دیکھو یہ تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارا بخل ہے. ہم کیوں پیسہ بچاتے ہیں؟ اپنی جان پہ بھی بعض دفعہ خرچ نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ حکیمی دوائی سے ہی, وہ جو 150 کی ملتی ہے کام چلا لیں, ایلوپیتھک ذرا مہنگی ہوتی. اولاد کے لیے بچانے کے لیے, یہ ہمارا بخل ہے. ان کے لیے ہم بچاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بچاتے. محزنتکم, ہم اولاد کے لیے غمگین ہوتے ہیں. چوٹ لگی ہوئی ہے, اسپتال میں پڑا ہوا, اپنی فکر نہیں ہے, کہتا میرے بچوں کا کیا بنے گا. میرا کلاس فیلو تھا بیچارہ, گرا, وہ درخت سے درخت کاٹ رہا تھا, تو جس ٹہنی پہ وہ کھڑے ہو کے کاٹ رہا تھا اوپر, وہ ٹہنی نیچے سے ٹوٹ گئی, وہ گرا تو وہ گردن کے بل, تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی دماغ سے. اچھا وہ اسپتال میں پڑا ہوا, روتا کس بات کو ہے کہ میں نہیں بچوں گا مگر میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ ہے محزنتکم, تمہارا غم تمہاری اولاد. فوراً دھیان جاتا ہے ان کا کیا بنے گا. اچھا
مجبنہ تک کم ہو گیا کہ تمہاری بزدلی تمہاری اولاد ہے. ہم جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں تو ایک چرسی اٹھ کے ہماری بے عزتی کر دیتا ہے اور ہم کچھ نہیں کہتے کہ یار اس کے پاس تو he has nothing to lose. میرے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا, بچے اسکول پڑھ رہے ہیں آدھے رستے میں, اگر یہاں کوئی مقدمہ بن گیا نوکری چلی جائے گی, میرے بچے رستے میں رہ جائیں. بزدل بنا دیا بچوں نے کہ نہیں. یہ چیز ہے. تو مال چاہیے اولاد کے لیے. بندہ کرپشن کیوں کرتا ہے؟ بچوں کے لیے, ان کے لیے اچھا مکان بنا جاؤں, ان کے لیے کوئی بزنس چھوڑ کے چلا جاؤں. تو اللہ پاک نے اسی سورہ تغابن کے آخر میں فرمایا عالم الغیب. دیکھو یہ تمہارے بچوں کا معاملہ اس عالم الغیب کو پتہ ہے, تم انہیں امیر نہیں کر سکتے. امیر اس کی فائل میں ہوں گے تو امیر ہوں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی مال کی وجہ سے کزنز اٹھ کے اس کو قتل کر دیتے. وہ پنڈی کا واقعہ آپ نے سنا, تائے کے بیٹے نے زہر دے کے مار دی جائیداد کے لیے. تو مال اور بنون, فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق. اور چونکہ دنیا کی زندگی ادنا ہے, یعنی دنیا نام ہی منیمم کا ہے, کم سے کم, تو اس میں اگر رونق بندے کو مل بھی گئی اور بعد میں لٹکایا گیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی تھے نا 40 سال حکمران رہے, سیاہ و سفید کے مالک تھے, پھر کیا ہوا؟ اولاد بھی گئی, خود بھی مارے گئے. ان کی پلاننگ کسی بننے لگی. صدام نے بچے قیمہ بنانے کے لیے نہیں جوان کیے تھے, اس نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. قذافی نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. یہ دنیا کی رونق ہے 4 دن کے لیے. والباقیات الصالحات, باقی بچنے والی چیز کوئی اور ہے. نہ مال بچتا ہے نہ اولاد بچتی ہے. ان سے صالحات کماؤ, ان کو کنورٹ کرو صالحات میں, پھر بچ جائیں گے. تم بھی بچ جاؤ گے, یہ بھی بچ جائیں گے, تمہاری انویسٹمنٹ بھی بچ جائے گی. تو جو سب سے پہلا اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا, یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. دنیا میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی فوراً اس کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ میری اولاد ہے, میرے بچے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکل کر لیں گے وہ اس کو. دوسرا یہ تو میرے پاس پیسے ہیں, خرید لوں گا, مسئلہ حل کر لوں گا. تو مسائل کے حل کے لیے 2 چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے, مال کی طرف, اولاد کی طرف. فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی تمہارے مسائل حل نہیں کرے گی. لہذا ان کی خاطر مسائل پیدا مت کرو. یہ مسائل کی فیکٹری ہیں, یہ حل کرنے والی فیکٹری نہیں ہے. یہ جوڑا ہے. تو سب سے پہلے ہم اولاد کو دیکھتے ہیں. جس آیت میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے ایمان والو تمہارے بیوی, بعض تمہاری بیویوں میں سے اور بعض تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن. دشمن سے مراد ہے کہ تم انہیں ٹوٹ کر پیار کرتے ہو اور اس پیار کی خاطر تم پھر ٹریپ ہو جاتے ہو. دیکھیں وہ جو آپ نے کنڈی پہ, وہ مچھلی پکڑنے والے, آپ نے کانٹے پہ جو تکلا لگایا ہوا ہوتا ہے, اس کا چارہ جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہ مچھلی کا دشمن ہے, لیکن سامنے اس کو خوراک نظر آ رہی ہے, اپنا رزق نظر آ رہا ہے. وہ دوڑ کے جاتی ہے اور کھا جاتی ہے اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو پکڑی گئی. تو وہ دشمن سے مراد یہ نہیں کہ اس نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, وہ اٹریکٹیو ہے, تم اس کے پیچھے جاؤ گے اور ٹریپ ہو جاؤ گے. جسے شیطان نے کہا نا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, میں یقیناً ان میں تمنائیں پیدا کروں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ, پھر انہیں گمراہ کروں گا. اس تمنا کو جب یہ پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلیں گے پھر میں ان کا ہاتھ تھام لوں گا.
وَلَا آمُرَنَّهُمْ، پھر میں نے حکم دوں گا. یہ جو تمنائیں نا یہ پاپ اپ کرتی رہتی ہیں جیسے بلبلے نکلتے رہتے ہیں. کتنے بلبلوں کے پیچھے آپ دوڑیں گے؟ ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی. اور وہ جو میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ بلبل سی ایک باغے اندر آلنا پئی بناندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی یہ کرلاندی، یہی حال ہمارا ہوتا. تو سارے آشیانے ابھی رستے میں ہوتے ہیں کہ بلبل نکل کے اڑ جاتی ہے. تو تمنا پیدا کرتا ہے، پھر اس تمنا کو پورا کرنا ہے. کہا بھائی تمنا تو تھوڑی سی اونچی ہے، کہا سیڑھی لگا لو، جس کو ملک ریاض کہتا ہے پہیا لگاتا ہوں. تمنا تیز دوڑ رہی ہے، کہا پہیا لگا لو. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، تو تمنائیں انہی کے بارے میں ہوتی ہیں. مال کے بارے میں کہ اس سے یہ کام لوں گا، اولاد کے بارے میں ان کے لیے یہ بناؤں گا، بیویوں کے بارے میں سونے سے لاد دوں گا. تو یہ کہا گیا کہ یہ چارہ ہے، شیطان ان کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھو کہ یہ جو تمہارے لیے اٹریکٹیو ہیں، شیطان بھی دیکھیں آپ ایک پسندیدہ چیز لگاتے ہیں نا کنڈی پہ مچھلی پکڑنے کے لیے، آئس کریم تو نہیں لگاتے، وہ آپ کو پسند ہے. کیا لگاتے ہیں؟ جو مچھلی کو پسند ہے. تو شیطان کنڈی پہ وہ چیز لگاتا ہے جو آپ کو پسند ہے، اس کی خاطر آپ اللہ کی حد توڑ دیتے. یہ ہے مسئلہ. تو فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو ہر وقت خبردار رہا کرو، ہر چارے کے پیچھے کنڈی دیکھا کرو کہ کہیں اس کے پیچھے شیطان کا ٹریپ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو نگل لوں اور پھر چھڑا نہ سکوں جان. فاحذروہم، بس خبردار رہو. ورنہ دشمنی کا نام لینے کے بعد تو پھر یہ کہنا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور پردہ ڈال دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ پاک بھی تو بے شک بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ اولاد کو دشمن کی طرح ڈیل مت کرو. یہ دشمنی پیار والی دشمنی ہے، وہ والی دشمنی نہیں ہے. تم خبردار رہو، ان کی ایسی کوئی بات مت مانو جو اللہ کی حد توڑوا دے ہم سے. بس اتنی ساری بات ہے. باقی یہ کہ ان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں گھر سے نکال دو. تم فی الواقع انہیں اس طرح رویہ اختیار کرو اور ان کو ٹریٹ کرو جس طرح دشمن کو کرتے. تعفو، معاف کرنے پر تلے رہو. وہ کوئی عذر پیش کریں قبول کر لو. جھوٹ بولتے ہیں تحقیق مت کرو. بچہ جماعت میں نہیں تھا، پوچھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہہ دیا جی پڑھی. بس آپ اس کا عذر قبول کر لیں، اچھی بات. اب آپ تحقیق کرنے، اور تیرے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا، مولوی صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی، سجدہ صاحب. ظاہر آپ کیا کر لیں گے؟ ثابت کر دیں گے کہ اس نے نہیں پڑھی. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ڈیٹ کر دیں گے اس کو. آپ پہلے اس نے پردہ رکھا ہوا تھا. یہ ایک پردہ ہی ہوتا ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان. آپ نے خود چاک کر دیا اس کو. ان کا عذر فلا تحقق، حدیث میں آیا کہ پھر اس کی تحقیق مت کرو. بیویاں بھی اسی وجہ سے پھر نافرمان ہوتی، اولاد بھی پھر اسی وجہ سے ہاتھ سے نکل جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم جس کو بال کی کھال نکالنا. عورت ہے، اس نے بھول گئی دوائی دینا بچے کو، صبح دوپہر شام دینی تھی دوا. اب یہ صاحب آئے اور پوچھا بچے کو دوا دی تھی؟ اس نے کہا جی دے دی تھی. کہنے لگے شیشی اٹھا کے لاؤ. وہ گئی بیچاری اور اس نے اتنی احتیاطاً ایک چمچ نہ اس میں سے بوتل
کر کے گرا دی تاکہ تھوڑی کم ہو جائے، اس کو یقین آ جائے کہ میں نے پلائی تھی۔ اچھا جب آپ اس طرح دوائی گراتے ہیں تو اس کے باہر تازی رال ٹپک جاتی ہے نا۔ اب یہ بھی کوئی تھانے دار کے پتر تھے، انہوں نے دیکھا وہ تو چلے گئے، کہاں رکھی ہوئی تھی وہاں جا کے انہوں نے تلاشی لی اور وہ دوائی ڈلی ہوئی مل گئی ان کو، مار دیا انہوں نے، پکڑا اس کو، مارا جناب، پھینٹی لگا۔ اس سے کیا ہوا؟ بچے کو آرام آ گیا۔ دوائی تو آپ نے اس کی امی کو دی ہے، بچے کو آرام کیسے آئے گا بھائی؟ اور اس کے بعد آپ کی کوئی عزت اس کی نظر میں رہے گی نہیں۔ تعفو، اس طرح معاف کرنے پہ تلے رہو جس طرح اللہ پاک تم کو معاف کرنے پر تلا بیٹھے۔ بند کر دیں تو پانی آ گیا۔ پاکستان نلکوں میں نہیں آتا، یہاں ایسیوں میں آ رہا۔ تو اللہ پاک کے سامنے جب ہم عذر پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے نہ میں تانا دیتا ہوں نہ میں تمہاری توبہ کو رد کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھلاتے نہیں تھے، کہتے تھے نہ میں قسم دوں گا نہ میں تمہاری بات کو رد کروں گا۔ ریموٹ تو اس کا یہ ہے جی۔ اچھا جی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، تصفحوا کا مطلب یہ ہے کہ چیپٹر کلوز کر دو۔ بات ہوئی نا کچھ، بیوی یا بچے سے کوئی غلطی ہو گئی آپ نے، اور اب آپ ہفتہ منہ بسورے ہوئے بیٹھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا بات ہوئی نا، ختم کر دو۔ تمہارے بھی تو نماز سے نماز تک وہ معاف کرتا ہے نا، نماز پڑھی بات ختم ہو گئی، اس میں تمہاری عزت ہے۔ اور تغفروا، پردہ ڈال دو۔ ہمارے یہاں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تعفو معاف کر دو اور تغفروا بخش دو، دونوں ایک ہی چیزیں۔ معاف کرنا بخشنا ہم ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ اوپر اس کا منہ کر کے، مسعود صاحب اس کو اوپر کر کے درمیان میں سے دودھ پوش کریں، اس کو دوسرے والے کا، رائٹ ہینڈ والے کا آپ جوڑ۔ عربی میں معافی اور چیز ہے، بخشش اور چیز۔ مغفر کہتے ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو خود کو، وہ جو جنگ میں پہنتے ہیں نا، ڈھانپ لیتا ہے جو منہ کو، جسے آپ آج کل ہیلمٹ کہتے ہیں، یہ مغفر ہے۔ ہارٹ پوٹ کے اوپر جو آپ ڈھکن دیتے ہیں وہ مغفر ہے۔ کہا کہ ان کی غلطی کو ڈھانپ دو، محلے میں مشہور مت کرو، اپنی اولاد کو خود ننگا مت کرو، دوسروں کی نظر سے مت گراؤ۔ ماں باپ سب سے زیادہ اس چیز کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے عیب چھپائیں۔ اس سے بچے کو یہ فکر ہوگی کہ میرے ماں باپ کو میری عزت کی بڑا خیال ہے، بڑی فکر ہے، لہذا وہ بھی آپ کی عزت بچائے گا، اسے احساس۔ لیکن جب آپ ننگا کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے پہلے کون سے نمبر ہیں، امی ابا نے پورے محلے میں پہلے ہی مشہور کیا ہو، تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اچھا، بچوں کے درمیان عدل کریں، بچوں کے درمیان عدل سے کام لیں۔ بچہ ہے یا بچی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آپ کے پاس تشریف رکھتے تھے، ان کا بیٹا آیا اور اس نے اس بچے کا ماتھا چوما اور گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بچی آئی اور اس کو اس نے ہاتھ پکڑ کے اپنی دائیں طرف بٹھا لیا ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ما عدلت بینہم، تو نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، تو نے اس کو چوما، اس کو کیوں نہیں چوما؟ یہ بچے کے دماغ میں تو نے خناس بھر دیا ہے کہ تیرا باپ ہے اس کا نہیں ہے، تیرے ساتھ زیادہ کرتا ہے اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ ما عدلت بینہم، یا تو اس کو بھی نہیں چومنا تھا
یا پھر اس کو بھی چومنا تھا، اور دونوں کو دونوں رانوں پہ بٹھا لیتے، گود میں بچی کو بھی تھوڑا سا فخر ہو جاتا کہ مجھے بھی کوئی پیار کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، تو آپ نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے ایک دونوں بچیوں کو دی اور دوسری اپنی مٹھی میں رکھ لی، باتیں کر رہی تھی، خود نہیں کھائی، اس نے سوچا ہوگا بعد میں کھا لوں گی۔ اچھا وہ بچیوں نے جھٹ سے کھانے کے بعد ایک بچی نے ہاتھ آگے کیا، تو اس عورت نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا۔ اس میں کمال کی کیا بات ہے کہ مانگا ایک بچی نے تھا، اسی کو دینا چاہیے تھا، دوسری نے تو مانگا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے نہ مانگنے والی کو بھی آدھا دیا۔ اس کا نام ہے عدل۔ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو ڈنڈا لے کے دے کے چیز لیتے ہیں، آپ اس کے لیے تو لے آتے ہیں، اور جو شروع سے آپ کا فرمانبردار ہے اس کو آپ پلے ہی نہیں باندھتے۔ مارکیٹ میں آپ کو فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے لیے لے لو، اور جب بیوی کہے کہ اس کے لیے اللہ لو کہ اس کی کوئی خیر۔ بچہ مانگے یا نہ مانگے، اچھا آپ ایک مانگتا ہے نا، آپ دوسرے کے لیے بھی لے آئیں گے تو وہ مانگنے والا بھی مانگنا چھوڑ دے گا، فرمائش میں کرتا ہوں اور اس کی جھولی بھی بھری جاتی۔ جبکہ اسی کے لیے لائیں گے آپ تو ایک تو وہ بولے یا نہ بولے، 5-6 سال بچے کے اندر پورا مرد ہوتا ہے، وہ ڈائری پہ لکھ لیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ حق تلفی کرتے، اور جب بعد میں جا کر بڑے ہو کر مسائل پیدا ہوتے وہ کہتا تم شروع سے میرے ساتھ اسی طرح کرتے تھے، بچپن سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ تم اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتے تھے اور مجھے پوچھتے بھی نہیں تھے۔ تو مانگے یا نہ مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بتایا اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس کا اجر اسے کیا ملا ہے؟ یعنی اس نے مانگنے والی اور نہ مانگنے والی کے درمیان جو عدل کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو ہاتھ آگے کر دے اسی میں رکھ دو، ایک معمولی چیز ہے، اس کے اس عدل نے اس کو بخشوا دیا، اللہ نے خوش ہو کے اس کو بخش دیا۔ تو بخشش کے بوٹے تو ہمارے گھر کے اندر لگے، جنت اور جہنم ہمارے گھر میں کھلتی، داخل ہم نے یہاں سے ہونا ہے نا۔ ابھی ٹرمینل آپ یہاں سے چیک ان ہو جائیں نادی سیائی سے، دبئی سے چیک ان ہو کے سیدھے آپ جہاز پہ چلے جائیں، جنت اور جہنم کی چیک ان ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ فاحذروہم، خبردار رہو، یہ جنت اور جہنم کے دروازے ہیں، تم نے یہاں سے چیک ان ہو کے جانا۔ تو ان کے درمیان شروع سے عدل کریں آپ۔ وہ بچی جو ابھی بیائی نہیں گئی اور وہ بچی جو اجڑ کر آئی ہے، دونوں میں فرق مت کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہا کہ جس بندے نے اس بچی کے ساتھ جو اجڑ کے آئی ہے اچھا سلوک کیا، کبھی تیوری نہیں چڑھائی، اللہ پاک اسے جنت کے سامنے کھڑا کہہ جس دروازے میں سے چاہو جنت میں چلے جاؤ۔ بچوں کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کما کے کھلائیں گے۔ بچی پہلے بھی ہم اس کی حق تلفی کرتے ہیں، تعلیم میں بھی ہم بچوں کو پرائرٹی دیتے ہیں اور یہ پرایا مال ہے، بیٹی جو ہے یہ پرایا مال ہے، کوئی لے جائے گا، پڑھانے کی ضرورت کیا ہے، خام خواہ پیسہ اس پہ خرچ کریں، کسی کو پڑھا کے دے دیں ہم۔ پھر جب وہ بیائی جاتی ہے تو آپ نے بیائی تھی، وہ چلی گئی، پھر وہ اجڑ کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو گھر میں بوریے کے طور پر استعمال کرتے، اب برتن اسی نے دھونے، کھانا اسی نے رکھنا ہے، برتن اٹھانے بھی اسی نے، وہ تو ایک نوکرانی گھر کے اندر، اور دوسری جو وہ لینڈ لارڈ بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عدل اس بچے، بلکہ اس کی زیادہ دل جوئی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئی، وہ زیادہ محسوس کرتی ہے، وہ زخمی ہے۔
اس کی زیادہ کیئر کرنی ہے، وہ آئی سی یو والی ہے، تو ان کے درمیان عدل کرنا۔ تعلیم میں عام طور پہ ہم خود بچے سے بھی نہیں پوچھتے اور بچے کی لیاقت بھی نہیں دیکھتے، اس کا آئی کیو کیا ہے، کیلیبر کیا ہے، ٹیلنٹ کتنا ہے، بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا پڑھ سکتا ہے۔ ہم اپنی مارکیٹ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل کس جاب کی زیادہ تنخواہ، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کل آئی ٹی زیادہ چل رہی ہے یا انجینئرنگ۔ اب بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچہ کس میں زیادہ نمبر لیتا ہے، آپ اس طرح سے ڈیل کریں اس کو، وہ سبجیکٹ پڑھائیں، رزق ان میں نہیں رکھا ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے نا، کوئی سبب پیدا کر دو، تم بس چھابڑی رکھ کے بیٹھ جاؤ، تمہارے حصے کا وہاں میں پہنچاؤں گا۔ جیسے اکاؤنٹ ہے نا، اب کمپنیوں کے لیے بنا دیا گیا کہ جی اکاؤنٹ لیبر کا کھولیں، اس میں بھیجیں۔ یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ سیلری رب کی طرف سے مقرر ہے، اسباب میں نہیں رکھی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طریقے سے زیادہ، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بچے سے اس کی پسند پوچھنی چاہیے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے استادوں سے مشورہ کر لیں کہ بچہ آپ کے نزدیک کس سبجیکٹ کو ایزی لیتا ہے اور اس کا صحیح نمبرز ہیں، اور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بچہ۔ پھر اس سے جب آگے بات چلتی ہے تو بچے کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے، وہ لاروا پیوپا آپ دیکھتے ہیں نا، تو وہ جو لاروا ہوتا ہے وہ چل بھی رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، پھر اس کی ایک شکل بھی نظر آتی ہے، پھر وہ ایک جگہ جم کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا چھلکا ادھر ہی رہتا ہے اور اندر سے ایک تتلی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ پہلے آپ اس کو کیڑا سمجھتے رہے تھے جو پتے کھاتا رہتا ہے درخت، حالانکہ وہ کیڑا نہیں، وہ تتلی تھی، لیکن تتلی اس کیڑے کے اندر تھی۔ اسی طرح ہمارے بچوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک خاص حد تک ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کو بڑا آسان لیتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن پھر ان کے اندر سے جب تتلی نکلنا شروع ہوتی ہے تو چونکہ ہمیں اس کی وہ پچھلی پوزیشن پسند ہے جس میں وہ ہمارا غلام ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس طرح سے کرتا ہے، آگے سے بولتا نہیں، تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اندر ایک مرد پیدا ہو رہا ہے، اس کو مرد کی طرح ڈیل کریں آپ گھر کے اندر۔ اب کہتے ہیں نا کہ جس وقت باپ کی جوتی بیٹے کو پوری آ جائے تو اب وہ باپ بیٹا نہیں، اب وہ دوست۔ تو ان سے ہمارے یہاں تعلیم دی گئی لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بیٹے کو حکم مت دو، مشورے سے کام کرو۔ مثلاً کیا خیال ہے یہاں یہ نہ کر لیں، تو وہ کیا کہے گا، نہ کریں، کہے گا جی ٹھیک، یہاں رک جائیں، کیا خیال ہے نماز یہاں پہ نہ پڑھ لیں، کیا خیال ہے تمہارا یار یہ کام نہ کر لیں، تاکہ اسے پلٹ کے مشورہ دینا آ جائے۔ جی کرنا سکھانا ہے اس کو، جب آپ یہ کہتے ہیں یہ کر دو تو وہ کرے گا بھی، تو اس میں اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سینس آف اچیومنٹ، جو انسان کو بڑھوتری دیتا ہے۔ آپ جب ایک چیز حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اگلی کی تمنا اور بھڑک اٹھتی، اس کو کہتے ہیں سینس آف اچیومنٹ۔ اللہ نے کیوں صحابہ کی تعریفیں کی؟ خود فاقے میں رہتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں، وہ سینس آف اچیومنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تمہارے مقدر کی کمائی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ شاباش اس لیے دی کہ وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بچے کو، جوان بچہ ہے، داڑھی مونچھوں والا ہے، نماز بھی ہم اس طرح اسے پڑھواتے ہیں کہ اسے ہم یہ باور کرواتے ہیں کہ تم پتر نیک نہیں ہو، نیک میرے ڈنڈے نے بنایا ہوا تھا۔ وہ سنا نا کوئی صاحب تھے اور وہ بندوق لیے 12 بور تو گھوم رہے تھے کھیت کے کنارے بننے پر، مزدور کام کر رہے تھے وہ، تو اس نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے جو مزدور ہاری آپ کے کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے؟ انہوں نے کہا انتہائی ایماندار، بڑے ہی محنتی۔
نے کہا پھر یہ آپ بندوق لیے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا کہ ان کو ایماندار اور محنتی رکھنے کے لیے۔ ہم بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو نے روزہ رکھا نہیں، میں نے رکھوایا، تو نے نماز پڑھی نہیں، میں نے پڑھایا، میں نہ ہوندا تو پھر اماں بھی یہی کچھ کرتی۔ بھائی اس کو کچھ اپنی بھی تو اچیومنٹ اسے ہونے چاہیے کہ میں نیک ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈنڈا ہٹتا ہے، بچے کا ویزا تبدیل ہوتا ہے، تو کہتا ہے پڑھا لو۔ ہمارے دوست نے ذاتی طور پہ بڑے ہی نیک ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ زیادہ ری ایکشن بھی ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں یہ زیادہ نیک ہو جاتے ہیں نا، اور 16 سال کے بچے کو 46 سال کا بنانا چاہتے ہیں ہم، اپنے لیول کا نیک بنانا چاہتے، اس میں ری ایکشن ہوتا ہے۔ بچے کو ملائیشیا بھیج دیا، بچہ جب وہاں سے آیا تو اس نے یہاں وہ یہ جو ہونٹ کے نیچے جو داڑھی ہوتی ہے وہ اتنی لمبی کی ہوئی تھی ماشاءاللہ، یہاں سیدھی ٹائی جتنی کی۔ پریشان ہو گئے بیچارے، بڑے فخر سے لینے گئے تھے اس کو ایئرپورٹ، اب سارے رستے میں گاڑی میں سے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھائی کاٹ دے گا، شوق تھا نا اس کا، یہ کوئی وہ دیواریں برلن تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے یو این او کی قرارداد چاہیے ہوگی، کاٹ لے گا۔ اب بھیجا جہاں وہاں پہ تو رزلٹ اس کا پھر سامنے آئے گا۔ تو اگر یہ ایک آدھ نماز آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جماعت میں نہیں آتے، پہلی صف میں نہیں آتے، کوئی بات نہیں، اتنا ایشو نہیں۔ ان کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ پھر ہاتھ چھڑا کے، بچپن میں ہوتا ہے نا، باہر نکلتے ہو ہاتھ چھڑا کے چلا جاتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جوانی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑنا ہے، دھکا نہیں دینا۔ جوان اولاد آپ گھر سے نکال دیں گے، اب کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا، اب تو وہ چرس بھی پیے گا جا کے۔ یہاں سے بچے کو پاکستان بھیج دیا تو یہاں سے سگریٹ پیتا تھا، وہاں تو ہیروئن بھی ملتی، پان سے زیادہ ملتی، چھوٹے چھوٹے دیہات میں ملتی ہے۔ اب وہ سدھر کے آئے گا؟ تو بچوں کو بڑی حکمت سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو ان کے مشورے سے کریں کہ ایسا نہ کر لیں، یہ نہ کر لیں۔ اب آپ کی بات جب آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ بیٹا ایسا نہ کر لے، وہ کبھی نہیں کہے گا مت کریں آپ۔ اچھا پھر آگے بات چلتی ہے، اب جوان ہو گیا، شادی ہونی ہے، تو شادی سے پہلے جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میں اتنا تیرے پر لگا دیا۔ باپ نہ بھی کہے تو اماں تو کم از کم تسبیحات کی طرح 33 دفعہ دے، 33 دفعہ وہ، 34 دفعہ وہ کرتی۔ ہم نے اتنا کر دیا، سالن ڈال رہی ہے تو ساتھ بتا رہی ہے، اتنا لگا دیا تیرے اوپر، ہمیں ماں باپ نے اسکول نہیں جانے دیا، تیرے اتنا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا وہ۔ اٹھتے بیٹھتے بچے کے اندر پھر چڑ پیدا ہو جاتی ہے، یہ کوئی احسان نہیں کیا ہم نے، یہ ہمارا فرض تھا، ان کا حق تھا۔ جب کوئی فرض پورا کرتا ہے تو اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک اسکالر ہیں ماشاءاللہ، عالم ہیں، ان کی بیوی نے صبح ناشتہ کر رہے تھے تو بیوی نے بیٹے کو 2-4 دفعہ نا ڈوز دی کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، تمہارے لیے اتنی قربانی دی ہے، تو انہوں نے ڈانٹ دیا بیوی کو، یہ کیا تم صبح اٹھ کے ورد شروع کر دیتی ہو؟ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا اس پر، ہم نے اللہ اور رسول کا حکم پورا کیا، ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور اس نیکی اور اس صدقے سے جس کو دینے کے بعد ڈنڈا اس کے حلق میں تم دے دو، اس سے بہتر ہے کہ اسے کہو کہ معاف کرو۔ اولاد میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز اس پہ کر دیتے، کیا اسے نہیں پتا کہ آپ خرچ کر رہے ہیں؟ فیس کی وہی لے کے آتا ہے نا اسٹیٹمنٹ، اسے نہیں پتا کہ کتنی باپ پے کر رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اسے کہ وہ 5 نمازیں اللہ کی پڑھے اور 10 آپ کی پڑھے؟ آپ سجدہ کروانا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر یہ اتنا، لیکن وہ کچھ دینے کے قابل ہوگا تو آپ کو ری پے کرے گا نا۔ اب کیا کرے، کتابیں بیچ کے پیسے دے دے آپ کو؟ یہ انتہائی غیر مہذب حرکت ہے کہ بچے کو ہر وقت اذیت میں رکھنا کہ بس ہم تیرے اوپر لٹا رہے ہیں، ہم تیرے اوپر لٹا رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں، جتنا ہمارے ذرائع ہیں
اور جہاں ہمارے ذرائع جواب دے جائیں ہم اسے صاف کہہ دیں گے بیٹا یہ میرے بس سے باہر ہے، تم جانتے ہو یہ میری حد ہے، یہ میری استطاعت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہیں ہر وقت وہ چکی چلا کے رکھنا احسان والی، یہ کسی کو بھی پسند نہیں۔ ہمارے یہاں خاتون یہاں سے گئیں تو ان کی پرانی کوئی جاننے والی تھی، غریب خاتون تھی، بہت غریب، تو وہ یہاں سے جاتے جوڑا لے گئیں، اس کو جوڑا دیا۔ اب وہ جوڑا اس نے لے لیا، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو دے دیا ہو سکتا ہے کسی اور کو دے دیا اس نے۔ اب یہ جب بھی رستے میں وہ ملتی تو پوچھتی کہ ماسی نارو جوڑا کو نہیں ہے سوایا؟ وہ ایک دن اس نے کہا خدا کا نام ہے جوڑا دے دیا تو میرا پیچھا چھوڑ دو، اب تمہیں دیکھا میں راستہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک غریب عورت ریئیکٹ کر سکتی ہے تو اولاد ریئیکٹ نہیں کرے گی۔ شادی کا مرحلہ آ گیا، اماں نے اپنی لسٹ پکڑی ہوئی ہے کہ اسے کیسی بہو چاہیے، جوتیاں بھی ماروں تو سر نہ اٹھائے، کپڑے سارے دھوئے، برتن سارے دھوئے۔ ابا نے اپنی لسٹ لی ہوئی ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے اسے پوچھتے ہی کوئی نہیں کہ تمہیں کیسی بیوی چاہیے۔ ابا کو فکر یہ ہے کہ ایسی بہو ہونی چاہیے کہ جب میں لے کے جاؤں نا فیملی میں تو بلے بلے ہو جائے۔ اصل پروسیس یہ ہے کہ 14-15 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے دوران جب کہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں میل اور فیمیل دونوں میں، تو اٹریکشن اور اس کا ریسیور دونوں چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بندے کو پتھر کی مورتی بھی اچھی لگتی ہے اس میں، وہ وقت ہوتا ہے اصلی انتخاب کا، اس کا وہ فری ٹو ایئر ہوتا ہے، چینل پکڑ رہا ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے انتخاب کا۔ اس نے انتخاب کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے انتخاب کر لیا، چینل ڈسپلے ہو گئے، یہ 150 چینل پکڑا دیا کہ فلاں جگہ شادی کرنی۔ امی نے کہا نہیں اس سے تو میری نہیں لگتی، ابا نے کہا نہیں اس کے باپ سے میں نے ادھار مانگا تھا تو اس نے نہیں دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو محبت ہوتی ہے نا 15 سے 20 سال والی، یہ بڑی وائلنٹ ہوتی ہے، چونکہ اوریجنل ہوتی ہے، جینین ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، یہ ریئیکشن دیتی ہے۔ اچھا، لڑکے نے ماں باپ کو راضی کر لیا، عموماً لڑکے ماں باپ کو راضی کر لیتے، نہ ہو تو گولی مار لیتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ہے نا، روز دیکھتے ہیں آپ سلائیڈ چلتی، لڑکیاں گولی کھا لیتی ہیں، وہ دانوں میں رکھنے والی جو زہر کی زہریلی گولیاں کھا لی۔ لڑکے نے باپ کو راضی کر لیا، ماں باپ کو راضی کر لیا پیغام دینے کے لیے، وہ گئے اور جناب وہ آگے لڑکی والے اپنی قوم لے کر بیٹھ کے کھتونی پوری نکالی ہوئی، یہ ہمارے خاندان کے نہیں۔ میں نے کہا نا یہ جینیٹیکل، ہم ہندو ہیں، ہمارے اندر ایک فولڈر ہندوؤں والا رسم و رواج والا ایسا مضبوط ہے کہ جب بھی ہم فارمیٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ڈرائیو ڈی میں محفوظ کرتے ہیں کہ یہ ہندو کہیں ہمارے اندر سے نہ نکل جائے۔ درس سننے بیٹھتے ہیں، جمعہ سننے بیٹھتے ہیں تو اس فولڈر کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ مولوی صاحب ہی نہ کر دے یار، ان انسٹال ہی نہ ہو جائے۔ رسم و رواج، ذات پات، وہ شودر والی، وہ اعلیٰ، وہ ادنا اسلام میں کا ہے۔ اپنی پھوپھی کی بیٹی پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے ساتھ بیعت دی، سید زادی، اس کے بعد بھی کوئی باقی ہے؟ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام اپنے خاندان میں دیں گے۔ اچھا، رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب لڑکے کو 2 چوٹیں لگی، ایک تو لڑکی نہیں میں سے، دوسرا اسے یہ کہ میرے ماں باپ ذلیل ہو گئے میرے اصرار پر، اور ماں باپ بھی اسے تانے دیتے ہیں، بس ہو گیا تیرا کام، ذلیل کرانا تھا نا ہم کو تو نے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عین جس دن لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے نا، لڑکا جاتا ہے لڑکی کو بھی مار دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے۔ پسے معشوق جینا عشق کو بدنام کرنا ہے، خدا مجنوں کو بخشے مر گیا اور ہم نے مرنا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو۔
اور یہ کبھی کبھی کی خبر نہیں، اب ہر روز کی خبر ہے، اور لوگوں کی اب بھی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ ذات پات کوئی چیز نہیں، خاندان کوئی چیز نہیں ہے، خاندان سے باہر شادی میں صحت ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، ہمارے محمد علی شیخ صاحب میرے دوست ہیں راول پنڈی سے، فیس بک پہ انہوں نے سوال کیا جب میں نے اس چیز کو لکھا اپنے سٹیٹس پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ماں باپ کہہ کہ یہاں شادی کرنی ہے، بچہ انکار کر دے یا بچی انکار کر دے تو نافرمانی نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے نا کہ بچے کو تو چاہیے کہ جہاں ماں باپ انگلی رکھ دیں وہ دوسری بات نہ کرے۔ جی اس معاملے میں بالکل کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ امی کہتی ہے بھنڈیاں پکانی ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا، میں 4 سے کھا لوں گا، اس میں کوئی امی کی نافرمانی نہیں، یہ میری پسند کا معاملہ ہے، نہیں اچھی لگتی نہیں کھاتا۔ یہ لیڈی فنگر کی بات ہو رہی ہے تو لیڈی کی کیا بات ہوگی؟ شادی میرا رائٹ ہے، ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے۔ نافرمانی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ ان کے حق کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ میری شادی کروانا ماں باپ کا فرض ہے، رائٹ میرا ہے، حق میرا ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی کیسے ہوگی جی؟ وہ انیبلنگ، کنسلٹنگ انسٹیٹیوشن ہے۔ ماں باپ کا کام جس طرح میں جا کے انگلی رکھتا تھا نا کہ یہ کٹ کیٹ لینی اور وہ لے دیتے تھے، کام میرا ہے کہ میں لڑکی پہ انگلی رکھوں کہ میں نے یہ کرنی ہے اور وہ شروع کر دیں اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ وہ میری پسند کو ممکن بنانے والا ادارہ ہے، ان کا فرض ہے کہ آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کریں اگر ان کے بس میں ہے۔ رائٹ میرا ہے شادی کرنا، فرض ان کا ہے کروانا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہوں اور قرآن کو دیکھتا ہوں تو فیس ویلیو یہ میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم۔ ایسی ہستی نبیوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ جو کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کے پیچھے کوئی چور ڈاکو نہیں کھڑے۔ کون کھڑا ہے؟ آدم سے لے کر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کھڑے، اور وہ امام ہیں جسے آپ کا عزیز میاں قوال کہتا ہے جب اتنے سر ملتے ہیں تو ایک محمد بنتا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں میں بڑا ہے۔ حقوق اور فرائض کے درمیان اتنی واضح لکیر آپ کو کسی نبی کی تعلیمات میں کبھی نہیں ملے گی جو ہمارے نبی نے چھوڑی۔ بتا دیا صاحب، یہاں نافرمانی ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، یہ رائٹس ہیں، یہ ڈیوٹیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں ام ہانی کے لیے رشتہ بھیجا، آپ نے اپنی پسند پروپوز کیا ام ہانی کو۔ برطانیہ کے ایک چینل پر پروگرام چلا، یہ جب وہ انہوں نے خاکے بنائے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ برطانیہ کے چینل نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی۔ اس میں وہ بندہ بتا رہا تھا کہ ہی فیل ان لو ود ہز کزن ام ہانی اینڈ پروپوزڈ ہر، بٹ دس پروپوزل واز ٹرن ڈاؤن ود انسلٹیو ریمارکس۔ آپ کی یہ پروپوزل انتہائی توہین آمیز ریمارک کے ساتھ رد کر دی گئی۔ ابو طالب نے کیا کہا جب رد ہو گئی، نہیں قبول کیا، تو حضور نے گلہ کیا، چچا مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ میرا رشتہ ریجیکٹ کریں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ رشتے ناتے ہوتے ہیں اشراف کے درمیان، اشراف کے درمیان۔ یہ جو مشرف ہوتا ہے نا، یہ جو مشرف ہے، جو گاؤں کے باہر کے علاقے ہوتے ہیں نا ان کو اشراف کہتے ہیں، مشرف۔ اور بڑے لوگ ہمیشہ گاؤں کے باہر رہا کرتے، کھلی کھلی حویلیاں بنا کر، اس میں چھوٹے چھوٹے میں نہیں رہتے۔ اشراف میں ہوتے ہیں اور سرداروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اور اپنے ماموں کے بیٹے حبیرہ ابن وہب کو، جو طائف کا سردار تھا، اس کو دے دی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گیا شام اور حالت کفر میں مرا ہے وہ۔ اور ہمارے واعظ حضرات معراج بھی شروع کرواتے ہیں تو ام ہانی کے گھر سے کرواتے ہیں۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی بیاہی ہوئی تھی، حضور کے دشمن کی بیوی تھی۔ اپنی رقیہ اور ام کلثوم چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کے رات کو اکیلی حضور ام ہانی کے گھر کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ حضور پر یہ بہت بڑا بلیم ہے کہ اپنی بچیاں رات کو اکیلی چھوڑ کے، حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئی ہوئی تھی نا، معراج ابو طالب اور خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ اپنی بچیاں رات کو اکیلی چھوڑ کے حضور ام ہانی کے گھر کیا کر رہے تھے؟ واپسی بھی ام ہانی کے گھر ہوتی ہے، کنڈا بھی ہل رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ قرآن کہتا ہے وہ مسجد حرام سے گئے ہیں۔ اور عزیز میاں قوال کہتا ہے کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر۔ قوالیوں سے جو اسلام اندر بھیجا جاتا ہے نا، وہ فوراً انسٹال ہو جاتا ہے، قرآن اندر نہیں جاتا۔ اسی لیے وہ پھر تبلوں کے ساتھ اسلام کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں ہمارے اندر۔ رد کر دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تو کب کیا؟ 20 سال کی عمر میں۔ یہ طبری کی تاریخ میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، الاصابہ جو ہمارے یہاں اہل سنت میں سب سے چوٹی کی کتاب ہے اصحاب کے اسماء الرجال کی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس میں پورا ساری کتابوں میں لکھا۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے پروپوز کیا، انتہائی۔ تو اس بندے نے مجھے، وہ لندن سے انہوں نے فون کیا میرے دوست نے کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، پینل بنا رہے ہیں جو سو کرے گی اس اسٹیشن کو، اس چینل کو، کہ اس نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات کیوں کہی ہو۔ میں نے کہا انہیں صحیح کہی ہے، تمہاری اپنی تاریخوں میں لکھا ہوا، ہم لوگوں کی یہ بات معلوم نہیں، نہ مولوی صاحب بتاتے ہیں۔ تو 20 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا۔ اور زاد المعاد میں ابن قیم نے جو محبت کی قسمیں لکھی اور اس کا علاج بتایا، اس نے پہلا علاج وہی بتایا جو سنت میں ہے کہ پروپوز کرو تم۔ بہترین طریقہ ہے کہ رشتہ بھیجو، بجائے اس کے کہ تم چیٹ ہی کرتے رہو، اسی پہ گزارا کرو، تم رشتہ بھیجو تاکہ جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جب مکہ فتح ہوا، غزوہ احزاب ہے نا، سورہ احزاب ہے، اس کے بعد سورہ حدیبیہ ہوئی اور 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک۔ یہ جو کہا گیا تیرے چچا کی بیٹیاں، تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تیرے ماموں کی بیٹیاں، تیرے خالہ کی بیٹیاں، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ عرب اس کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ حلال نہیں ہے، کرتے آتے تھے وہ رشتے۔ کہا کہ ہمیں ان کی پھوپھی کی بیٹی ہونے کی، چچا کی بیٹی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کی شرط یہ ہے کہ اس نے تیری خاطر نبی ہجرت کی ہو۔ تو چونکہ ام ہانی نے ہجرت کوئی نہیں کی، پابندی لگ گئی۔ اب صرف وہ حلال ہیں، انا احللنا لک، وہ حلال میں نے کی تیرے لیے، باقی ساری حرام ہو گئی ہیں۔ اللہ وہ بات نہیں بھولا کہ بیٹا سرداروں کے رشتے سرداروں کے گھر ہوتے ہیں۔ وہ سردار دیکھیں روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک بیٹا حضور نے پالا ہے، دوسرا بیٹا حضرت عباس نے پالا ہے، جعفر، اور سردار ہیں، نبیوں کے سردار کا رشتہ ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے
وہ بھیج دی، رد ہو گئی۔ بہرحال بریرہ لونڈی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ شادی شدہ تھی، بریرہ لونڈی شادی شدہ تھی۔ جب حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو گئی، شور غلام تھا، سٹیٹس میں فرق آ گیا۔ اب اس کو یہ اختیار دیا گیا، آزاد تب ہوتی ہے اسے نکاح کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں باپ یہ حق بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہیں، وہ صاحب گلیوں میں اس کے پیچھے پھرتے ہیں بریرہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کوشش کریں یہ مان جائے بریرہ، اس کا حال دیکھیں، بیچارہ سارا دن اس کے پیچھے خوار ہوتا پھرتا ہے۔ آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ بریرہ تو اپنے نکاح کو قائم رکھ۔ بریرہ نے سوال کیا، دیکھیں میرے نبی کے غلام بھی کتنے آزاد تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دیکھیں کیسی لکیر کھینچی ہے، فرمایا نہیں یہ میرا حکم نہیں، حکم ہوتا تو بریرہ کا ابا بھی انکار نہیں کر سکتا، تو اس نے کافر ہونا تھا نبی کے حکم کو ترک کر کے، نافرمانی کر کے۔ اس لیے اس نے پہلے کنفرم کیا یہ آرڈر ہے، فرمایا نہیں یہ میرا مشورہ ہے، فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں، رد کر دیا مشورہ۔ شادی کے معاملے میں نبی کی بات نہیں مانی تو نافرمانی کوئی نہیں ہوئی، ماں باپ ذرا تھوڑے نیچے ہیں نبی سے۔ شادی اس کا رائٹ تھا، نبی نے مداخلت نہیں کی، ٹھیک جیسی تمہاری پسند ہے۔ اسی لیے وہ جس کا اپنے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بچی کا رشتہ چلا جاتا ہے نا تو باپ کو خفگی لگ جاتی ہے، وہ ہوئے یہ رشتہ آیا، اس کا مطلب ہے بچی کا معاملہ اندر ہی اندر چل رہا تھا۔ اب وہ فوراً برادری میں کوئی لولا لنگڑا ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، بہن کا بیٹا، چچا کا بیٹا، تایا، توتلا، رال گل رہی ہے، بکریاں چراتا ہے، کہ جھٹ پٹ بچی کو ایم بی اے کروایا ہوا ہے یا ایم اے کروایا ہوا ہے، کہتا کہیں نہ کہیں اس کو فوراً لگا دوں۔ یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم ہے۔ اس نے آ کے فریاد کیا، اللہ کے رسول میرے باپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا اور مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے بچی سے پوچھا نہیں؟ کہا جی بچی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا ولی ہوں۔ کہا نہیں، نکاح بچی نے کرنا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ متولی۔ متولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں سورہ یونس میں ان کو کہا گیا کہ یہ جو مکے والے ہیں یہ لوگوں کو روکتے ہیں مسجد حرام میں آنے سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس گھر کے متولی تو متقون ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ اولیاء۔ متولی وہ ہوتا ہے جس کو ولی بنایا جائے۔ متولی کس لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ کنڈکٹ کرے، لوگوں کو حج کروائے، وہاں صفائی کروائے، ستھرائی کروائے، پانی رکھے وہاں پہ لوگوں کے لیے۔ باپ اس لیے ولی ہے کہ وہ شادی کے ارینجمنٹس کرے، اس لیے ولی نہیں ہے کہ گلا دبا دے۔ آپ نے لڑکی سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر تو راضی ہے تو یہ نکاح ہے، اگر تو راضی نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہے۔ باپ کنسلٹنٹ ہے، لڑکی کی ہاں سے نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک عیب بنا دیا گیا۔ اور اچھا یہ جو شادی ہوتی ہے 30-35 کی عمر کے بعد جب ہم چلتے ہیں رشتے کرنے کے لیے، پہلے تو یہ کہ ہمارے سٹینڈرڈ بڑے ہائی ہو گئے ہیں کہ بچہ اتنی کمائی کرے گا تو بیائیں گے، اور یہ کہ اس میں عمر نکل جاتی ہے۔ تو اس میں پھر جب وہ لے کے چلتے تو مجھے کسائی یاد آ جاتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک میرا کسائی تھا، وہ پھر نکلتا تھا صبح، وہ بکرے تارتا تھا، گوشت کس کا زیادہ ہے، کھال کس کی ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے۔ پھر وہ یہ جو 30-35 سال کی عمر میں لے کے بچے نکلتے ہیں نا رشتے ڈھونڈنے کا، عام طور پر کسائیوں کی طرح گوشت ہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ چیز فٹ بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی۔ جو محبت ہوتی ہے، جو شادی کا جزو اول ہے، جس طرح نماز میں وضو ہے نا، اس طرح شادی میں پہلی شرط محبت ہے۔ یہ جب ہو جاتی ہے تو پیدا نہیں ہوتی، وہ ہم نے ہونے نہیں دی۔ طلاقیں کیوں عام ہو گئی ہیں؟ ایسی بھی شادیاں ہیں جو ابھی رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں نا
کہ گئے پاکستان سے نکاح کر کے 2 مہینے بعد آ گئے کہ جی وہ طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے، ایمبیسی میں جا کے دینی ہے، کس طرح؟ وہ کیا ہوا ہے بھائی، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، اب بس جی نہیں چل سکتا معاملہ۔ یہ ہوتا ہے پھر محبت جو ہوتی ہے، شادی کے اندر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے شاک ابزاربر ہوتی ہے، وہ صدمے سہتی ہے، گھر جوڑ کے رکھتی ہے، وہ ہم پیدا نہیں ہونے دیتے، اس کو ہم عیب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اس میں ماں باپ کی نافرمانی والی کوئی بات نہیں، ماں باپ کا یہ کام ہے کہ جہاں بچہ کہتا ہے وہ اس کی شادی کرواتے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہم جو اولاد کی عمر بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی زیادہ فاحذروہم، خبردار ہو جاؤ۔ دیکھیں نا، آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھاتے بھی جا رہے ہیں، پیتے بھی جا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن جہاں کچا رستہ آ جاتا ہے، جمپ آ جاتے ہیں، وہاں پھر آپ دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پہ رکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کی ترتیب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اولاد جو بڑی ہوتی ہے، اس کے مسائل بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے آتے ہیں، ان کے کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی۔ بچے کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچے کو دوست بنا لیں، آپ سے وہ مشورہ کریں، آپ کو قریب سمجھے۔ اگر ڈر کی وجہ سے آپ کا تو دبدبا بیٹھ جائے گا کہ بچہ مجھ سے بڑا ڈرتا ہے جی، وہ آگے سے آنکھ ہی نہیں اٹھاتا جی، وہ مجال کیا پلٹ کے جواب دے دے، لیکن پھر جب جواب دیتا ہے، بچہ یہاں سے بھیجا امریکہ، 12 سال ہو گئے واپس ہی کوئی نہیں آیا۔ وہی بچہ جو بڑا معصوم تھا، فرشتوں کی طرح نظر آتا تھا، باپ گالیاں بھی دیتا تھا، نظر نیچے نہیں اٹھاتا، لیکن جب اسے موقع ملا ہے تو پھر اڑ گیا نا۔ وہ کہتا ہے میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا، بہت عذاب میں نے سہا۔ دوسرا بچہ بھیجا، منگنی کر کے بھیجا، 8 سال ہو گئے، لڑکی پہلے ہی اس سے کوئی سال بڑی تھی، واپس ہی پلٹ کے نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں واپس آ، لڑکی والے اصرار کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہی تو وجہ ہے، جب تک لڑکی میں نہیں چھوڑوں گا میں واپس نہیں آؤں گا، اگر آپ کو یہ بات قبول ہے میں یہاں 20 سال بیٹھا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے وہ رخصتی کرنی نہیں۔ اچھا بھائیوں میں رشتہ ہوا تھا، بچے کی کنسنٹ شامل ہی کوئی، بھائیوں نے بیٹھ کے ایسے جیسے بکری کا نہیں سودا کرتے، سودا کر لیا، آخر طلاق ہوئی، پھر وہ بچہ واپس آیا، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے کہ 2-4 مہینے ہوئے، پھر اب اس بچی کا کیا بنے گا جس کو اتنا عرصہ آپ نے بٹھا کے رکھا اس کے نام پر؟ وہ کیا ہوا؟ وہ بھائیوں میں دشمنی ہو گئی، اب بھائی ایک دوسرے سے بولتے نہیں، کہتے جو اس کے گھر جائے گا وہ میرے گھر نہ آئے۔ کیا کمایا آپ نے اس شادی سے؟ اس کی بجائے آپ بچے سے پوچھ لیتے کہاں شادی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی عیب تھا؟ کچھ زیادہ نقصان تھا؟ تو اولاد کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے شرعی علوم کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ ہم تو یہی بس تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے ان کے حقوق، ان کے ذمہ کتنے حقوق ہیں، انہوں نے کیا کرنا چاہیے۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو پڑھاتے ہیں، ہم جو پالتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ان کی وجہ سے نہیں، اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اچھی تربیت کرو ان، وہ ہم کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔